الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ انسان خالی ہاتھ جہاں میں آتا ہے، انسان خالی ہاتھ جہاں سے جاتا ہے۔ جو بنتا ہے اس دنیا میں بنتا ہے، جو بھی یہاں بنتا ہے یہاں رہ جاتا ہے۔ جب میرا کچھ بھی نہیں اس دنیا میں، غیر کا مال ہے دینے سے گھبراؤں کیوں؟ جس نے دیا ہے اس کو واپس کرنا ہے، جعفر مفت بخیل یہاں کہلاؤں کیوں؟ میرے محترم ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ انسان مال و دولت کی جمع آوری میں لگا ہوا ہے اور انسان خدا کو بھول چکا ہے۔ مال و دولت بری چیز نہیں ہے، ہاں وہ دولت جو انسان کو خدا سے دور کرے وہ بری ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اسلام نے کہا ہے کہ جو دینے والا ہے وہ لینے والے سے بہتر ہے۔ اب انسان جو دے رہا ہے خدا کے نام پہ دے رہا ہے، جو لے رہا ہے وہ بھی خدا کے نام سے لے رہا ہے۔ مین کے جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام کوفہ میں خلیفہ وقت بن کے گئے تو لوگوں نے استقبال کیا، اور یہ جو مولا کے بتائے ہوئے جو الفاظ ہیں، پہلا جو خطبہ ہے، ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں حلف برداری کے لیے جو پہلا حلف برداری کرتے ہیں اور وہاں تقریر کرتے ہیں، جو کوئی بیوروکریٹس ہیں جب کسی آفس میں جاتے ہیں، کوئی آفیسر جاتے ہیں تو وہ بھی ایک پہلی تقریر کرتے ہیں۔ متاثر بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی تقریر سے کہ فلاں آدمی نے بہت خوبصورت بات کی ہے، فلاں نے یہ کیا ہے۔ تو یہ جو مولا کے جملے ہیں، الفاظ ہیں، سونے کے قلم سے لکھ کے، حق تو یہ بنتا تھا کہ پاکستان کو بنے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، نعرے تو ہم لگانے کے لیے کافی ہیں، اسلامی ریاست بھی مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں، الحمدللہ پہلے بھی ایک اسلامی ریاست ہے بہتری کے لیے۔ تو یہ جو جملے ہیں یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے لکھے ہونے چاہیے۔ مولا نے پہلا خطبہ دیا اور مولا نے کہا، اے کوفہ شہر کے لوگوں، میں علی ابن ابی طالب آپ کا حاکم بن کے آیا ہوں۔ یہ میں علی کا لباس ہے تن کے اوپر، اور یہ میرے پاس سواری ہے، اور میں جب واپس مدینہ میں جاؤں نا، اگر میری مال و دولت میں، میری سواری میں اضافی آپ کو چیز دیکھیں تو آپ یہ سمجھنا کہ علی نے ہمارے حق میں خیانت کی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے لکھ دینا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آ جانے چاہیے کہ ایسے عادل حکمران بھی گزرے ہیں۔ آج کیا ہے، جو بھی آیا اس نے حلف برداری بہترین طریقے سے کی، ہم نے اچھا اس کو کہہ لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے مال دولت میں اضافہ کتنا ہوا ہے۔ بس سٹیٹس بنانے کے چکر میں ایسا عروج ہے کہ جو اگلا سٹیٹس ہے وہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ قبر کے اوپر تو بہت اچھی ماربل لگ جائے گی، قبر کے نیچے کیا ہوگا، وہاں کون سی ماربل لگنی ہے؟ اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو اندر کی زمین ہے نا، یہ کشادہ بھی ہوتی ہے۔ یہ کشادہ اس دولت سے نہیں ہوتی جو آپ اکٹھی کر کے جا رہے ہیں، یہ امال کی دھرتی کو سجانے سے ہوتی ہے۔ مال اکٹھا کر لیا، اور وہ کون سا مال ہے، کس کا مال ہے؟ دیا ہوا خالق کا مال ہے۔ اکٹھا میں کر رہا ہوں اور پھر اس کو جمع، جب دیا بھی خالق نے ہے تو حق تو یہ بنتا ہے کہ مجھے بخل نہیں کرنا چاہیے، بخیل نہیں ہونا چاہیے، اور وہ مجھے خرچ کرنا چاہیے۔ اب فرق کیا ہے؟ جو پارلیمنٹیرین ہے وہ صرف پارلیمنٹ کی جہاں تقریر کرتا ہے اس حد تک مخلص ہے۔ اب میرے ناظرین اگر ناراض نہ ہوں تو نمازی جو ہے وہ صرف مسجد میں نماز کی حد تک مخلص ہے، روزے دار روزے کی حالت میں ہے،
اگر ہم عبرت لے رہے ہیں یا سامنے جنازہ پڑا ہے یا قبرستان ہے، صرف یہاں تک عبرت ہے، اور پھر ایک کان سے سن رہے ہیں اور زبان سے گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ جو ایک مزے کی خاطر ہے، جو بات کرنے والا ہے وہ زبان کا مزہ ہے اور کان سے سننے والا صرف کان کے مزے کی حد تک سن رہا ہے۔ اگر اس اعمال کی دھرتی کو ہم نے سجانا ہے، مال دولت بالکل آپ اکٹھی کریں، جو دل کرے کریں، مگر کیا ہے؟ حلال۔ خالق نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ آپ کی جو اولاد ہے اور دولت ہے وہ آپ کے لیے فتنہ ہے۔ اب فتنہ یہ نہیں ہے کہ دولت نہیں ہونی چاہیے، یہ فتنہ بن جائے گا، اولاد نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اولاد کی آپ تربیت اچھی کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ فتنہ نہیں ہوگی، آپ اس میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اگر آپ جو مال اکٹھا کر رہے ہیں، اگر وہ مال حلال کا ہے، اب حلال کیسے ہونا ہے؟ جو زکوٰۃ کا حق ہے وہ دینا ہے، آپ غریبوں میں تقسیم کریں گے تو یہ جو گندی دولت ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ اب سٹیٹس کو بنانے میں ایک ٹائم لگتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کرتے کرتے اگلا جو سٹیٹس بننا ہے، جہاں پہ آپ کی اعمال کی دھرتی سجنی ہے، پھر کیا ہے؟ وہاں سٹیٹس تو دیکھیں، کسی قبر میں کوئی فرق ہے؟ اندر اب کون سے حالات ہیں کون جانتا ہے؟ وہ جو خوبصورت لوگ ہیں جنہوں نے زندگی لوگوں کے لیے خوبصورت کر کے جہانداری میں گزاری ہے، اندر بھی انہی کا راج ہوگا۔ اور خالق نے فرمایا ہے کہ میں جو حساب آپ سے لوں گا وہ ذرے ذرے کا حساب لوں گا اور ذرے ذرے کا حساب دوں گا۔ اگر اس پہ ہمارا بینگ مسلم یقین ہے کہ اس ذات نے ہمیں ذرے ذرے کا حساب لینا اور دینا ہے، تو پھر اس میں ہمیں کیا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب خالق حساب دے گا تو یقین کریں اعمال اچھے ہونے چاہیے۔ اگر ہم اعمال اچھے کریں گے تو ہم یہاں بھی سرخرو ہوں گے اور وہاں بھی سرخرو ہوں گے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے اس پیغام کو، اور یہ جو پیغام ہے حکمرانوں کی حد تک کہ کوشش کریں، لکھا ہوا نہیں ہے، جو بھی نیکسٹ حکومت بن جائے، اب جو بیساکھیوں پہ حکومت چل رہی ہے تو چلنے دیں، جو بھی حکومت بنے تو پارلیمنٹ کے سامنے یہ علی ابن ابی طالب کے الفاظ کو لکھ دینا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ جو نان وربل قسم کی ایجوکیشن ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں، یا وربل ایجوکیشن سمجھنے والی ہے، تاکہ جو سائن بورڈ بن جاتا ہے تو اس سے لوگ دیکھیں گے اور شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ والسلام۔